ہاں، یہ جو جزم ہے، جو چھوٹی سی دال نما ہے، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم دیکھنے میں تو نظر آ رہی ہے کہ نون کے اوپر ہے، یعنی کہ نون ساکن ہے، لیکن جب نون ساکن کے ساتھ کبھی میم آ جائے تو وہ جزم نون ساکن کے بجائے میم کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون ساکن نہیں بلکہ یہ میم ساکن ہے، یہ جزم میم کے اوپر آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ میم ساکن ہوتا ہے تو آگے جب با ہو، اگر آگے با ہو، جیسے کہ اب یہ با ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد جب بھی با ہو تو ہم نے میم ساکن پہ غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کیسے کرنا ہے؟ میم کا جو غنہ ہوتا ہے وہ منہ بند کر کے اور ناک میں سے اس کی آواز نکال کے غنہ کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بیرم بیرم۔ آگے دیکھیں، یہ بھی میم ساکن ہے، میم کے اوپر جزم ہے، لیکن آگے فا ہے، با نہیں ہے، تو یہاں پہ غنہ کرنا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ بیرم بہم۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ہے، منہ بند کر کے لمبا کیا ہے، یہاں پہ ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با ہو تو غنہ کرنا ہے، ورنہ آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، فا کے اوپر زبر آ گئی، تو آگے دال کے اوپر بھی زبر ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فا کو دال کے ساتھ نہیں ملانا، کیونکہ آگے جس حرف کے اوپر جزم یا شد ہوتی ہے وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو علیحدہ پڑھنا ہے، فا زبر فا۔ ہاں جی، دال کے اوپر زبر ہے لیکن آگے میم ساکن ہے۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں کہ جو میری پینسل کی نوک کے اوپر لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی دال نما ہے، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میم کے اوپر آئی ہے، اس کا نام ہو گیا میم ساکن۔ ہاں جی، تو میم ساکن کی ایک اور بات ہے، میم ساکن کے بعد جب با آئے، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با نہ ہو تو پھر میم ساکن پہ غنہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو غنے کا مطلب کیا ہے کہ منہ بند کرنا ہے۔ میم کا غنہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالنی ہوتی ہے۔ کیسے کریں گے؟ دال میم زبر دم، یہاں پہ غنہ نہیں ہوا کیونکہ آگے با بھی نہیں ہے۔ فادم، دال زبر دا، فادم دا، میم زبر ما، فادم داما۔ عین کے اوپر آگے زبر، ٹھیک ہے، آگے لام کے اوپر بھی زبر ہے، اب عین آگے نہیں ملے گا۔ عین زبر ع، لام کے اوپر زبر ہے لیکن آگے کیا ہے؟ یا ساکن۔ اب دیکھیں یہ والی جزم اب یا کے اوپر آ گئی ہے، جس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے لام کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری بات، جب یا ساکن ہوتا ہے تو اس سے پیچھے اگر زبر آ جائے، یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، جیسے لام کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یا ساکن کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھتے، یعنی اس یا کا نام ہو جاتا ہے
یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لین کا مطلب ہے کہ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو کیسے نرمی سے پڑھیں گے؟ لام جا زبر لی، علی۔ ہاں جی، اب دیکھیں ہاں کے نیچے زیر ہے، آگے ہے میم ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم ساکن کی وجہ سے اب ہم نے ہاں کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ اب دیکھیں میم ساکن آ گیا، ہم نے کیا کہا تھا کہ میم ساکن کے بعد با ہو تو میم ساکن پہ گنا کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آگے ہے یعنی با نہیں ہے، آگے ہے رو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے میم ساکن پہ گنا بھی نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ حامیم زیر ہم علیہم، ٹھیک ہو گیا، گناہ نہیں کرنا۔ آگے ہے رو، رو کے اوپر کیا آگی؟ زبر۔ رو کے اوپر زبر ہو یا رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے با، با کے اوپر کیا آگی؟ شد۔ تو شد جو ہوتا ہے وہ پچھلے، شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب اپنے رو کو با کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ رو با زبر رب، ٹھیک ہے۔ جو شاد والا حرف ہوتا ہے اس کو دباؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہلاتے نہیں ہیں، جماؤ۔ اب ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ تو کیسے دبایا ہے؟ روب با پیش بو، روبو۔ آگے ہے ہاں کے اوپر پیش میم ساکن، پھر میم کے اوپر جزم آ گئی تو اب یہ پھر میم ساکن ہو گیا۔ ہاں جی، ابھی ہم نے پھر پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، اب ہم نے میم ساکن پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کرنا کیا ہے؟ قبل منہ بند کرنا ہے اور یعنی آواز کو ناک میں سے نکالنا ہے۔ تو کیسے نکالیں گے؟ حامیم پیش ہم ربہم۔ ہاں جی، با کے نیچے آ گئی زیر، زال کے اوپر زبر، تو اب ہم نے با کو زال کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے۔ با زیر بی، زال کے اوپر زبر ہے، آگے ہے جزم۔ اب دیکھنے میں تو نظر آ رہی ہے کہ جزم ہے نون کے اوپر، یعنی نون ساکن بنتا ہے، لیکن جب نون ساکن کے بعد میم آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی تو وہ جو جزم ہوتی ہے وہ میم کے اوپر لگتی ہے، نون کے اوپر نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اب اپنے زال کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ اب جب میم ساکن بنے گا تو آگے آیا با، تو با کے آنے کی وجہ سے میم ساکن پہ اب ہم نے غنہ کرنا ہے۔ زال میم زبر زم، بی زم، با زیر بی، بی زم بی۔ ہاں کے نیچے آگے زیر، آگے ہے میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد آگے فا ہے، با نہیں ہے، تو اب ہم نے غنہ بھی نہیں کرنا۔ حامیم زیر ہم بیزم بہم۔ آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے بار بار کھانسی آ رہی ہے۔ فا کے اوپر آگے زبر، آگے سین کے اوپر بھی زبر ہے، سین کو آگے واؤ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واؤ کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ فا زبر فا، سین واؤ زبر سو، فا سو۔ واؤ کے اوپر آگے کھڑی زبر، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ واؤ کھڑی زبر وا، فا سو وا۔ آگے ہے ہا، ہا کے اوپر کیا آگے زبر، اس کے ساتھ ہی کیا آگے الف۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے ہا کو لمبا کرنا ہے الف اور زبر کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، فسواہا۔ وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر زبر زیر پیش والا ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن جو الف ہے یہ شروع سے ہے ہی ساکن، تو اس لیے وقف کی صورت میں ایسے کا ویسا ہی رہے گا۔ وقف کی صورت میں اب ہم نے صرف اس کی آواز کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، یوں محسوس کرنا ہے اور کروانا بھی ہے کہ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف فسواہا، فسواہا۔
چلیے جی، یہ تو ہم نے کیا ہے اپنے سبق کا اجرا، یعنی کہ اس کا توڑ کیا ہے، جس میں ہم نے یہ معلوم کیا ہے کہ لفظ کو پڑھنا کیسے ہے، غنہ کرنا ہے نہیں کرنا، یا موٹا کرنا ہے بریک کرنا ہے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم نے ایک اپنا لہجہ اچھا بنانے کے لیے دوبارہ پڑھنا ہے روانگی کے ساتھ، دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الشمس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها